بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں یونیورسل ہائی اسکول سے آپ کا اردو کا ٹیچر سرانہ محمد بشیر۔ امید کرتا ہوں کہ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج میرا لیکچر نمبر 6 ہے۔ لیکچر نمبر 6 شروع کرنے سے پہلے میں اپنی پریویس لیکچر یعنی لیکچر نمبر 5 کے حوالے سے بات کروں گا۔ لیکچر نمبر 5 میں نے آپ کو نظم نعت جس کے شاعر ہیں احسان دانش، اس کے آخری 4 اشعار کی تشریح کروائی تھی، اور اس میں سے لاسٹ شعر تھا اس کی تشریح میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ اپنے نوٹ پر لکھیں گے، وہ آپ کا ہوم ورک تھا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اسے یاد بھی کیا ہوگا اور ساتھ اپنے نوٹ پر اپنا ہوم ورک بھی مکمل کیا ہوگا۔ اب بغیر تاخیر کیے ہم آج کے لیکچر نمبر 6 طرف بڑھتے ہیں۔ لیکچر نمبر 6 میں نے آج آپ کو تفہیم بات جو ہے وہ آپ کی بک کے پیج نمبر، جو اردو کا علم کی جو بک ہے اس کا پیج نمبر ہے 110۔ جی تفہیم بات ہم شروع کرتے ہیں اپنی۔ آپ نے کوئی کہانی سنی ہوگی، قصے پڑھے ہوں گے۔ سنی ہوئی کہانی سنائیں اور پڑھے ہوئے قصے لکھے تو معلوم ہوگا کہ آپ کی زبان، آپ کا بیان وہی نہ ہوگا، یعنی کہ جو آپ کہانی کی سنتے ہیں پھر سننے کے بعد جب آپ کسی اور کو سناتے ہیں تو وہ مکمل طور پر بدل جاتا ہے انداز آپ کا۔ اس کے بعد اگر آپ لکھتے ہیں تو آپ کا انداز بدل جاتا ہے۔ جس انداز میں وہ کہانی پڑھی ہوتی ہے اس انداز میں آپ لکھتے نہیں ہیں، بلکہ آپ اپنے الفاظوں کا استعمال کرتے ہوئے اپنے انداز میں اس کو لکھتے ہیں۔ آپ کا بیان وہی نہ ہوگا جو آپ نے پڑھا یا سنا تھا۔ اس کا سبب یہ ہے کہ آپ نے واقعہ سن کر اس کی ترتیب اور بات کی حقیقت سمجھی۔ آپ اپنی سمجھ اور قابلیت، اپنی زبان دانی اور الفاظ کی یادداشت سے کام لے کر وہی بات اپنے الفاظ میں ادا کر رہے ہیں، یعنی کہ آپ نے کہانی سنی یا پھر پڑھی، جب آپ کو سناتے ہیں یا آپ اس کو لکھتے ہیں تو پھر آپ جو ہیں وہ اپنے الفاظوں کا استعمال کرتے ہوئے، اپنی قابلیت کو استعمال کرتے ہوئے اس کو اپنے انداز میں آپ بیان کرتے ہیں۔ اس طریقار کو آپ فہم عبارت کہتے ہیں۔ لکھی ہوئی عبارتوں کو مضمون یا کہانی، افسانہ ہو یا علمی مقالہ، اس نظر سے پڑھنا چاہیے کہ اسے سمجھیں گے، یعنی کوئی بھی آپ تحریر لکھی ہوئی پڑھتے ہیں، افسانہ ہے، ناول ہے، جو بھی آپ کتاب یا جو بھی کتاب سبق پڑھتے ہیں، آپ کا مقصد پہلا یہ ہونا چاہیے کہ آپ نے اس سے کوئی نہ کوئی چیز سیکھنی ہے اور اسے اچھے طریقے سے ذہنی طور پر آپ نے سمجھنا ہے، اور پھر اس کے مطلب کو اپنے لفظوں میں سمجھیں گے۔ اس عمل سے ذہانت بڑھتی ہے اور لکھنا آتا ہے۔ دوسروں کی بات سمجھ کر اسے اچھے طریقے یا سمجھنا قابلیت کا کام ہے۔ آپ یہ مشق کرنا چاہیں تاکہ یعنی کہ ہمیں یہ آپ طالب علم جو ہیں وہ آپ کو بار بار یہ مشق کرنا چاہیے، بار بار طریقہ اختیار کرنا چاہیے تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو سکے اور آپ ہر بات کو اچھے انداز میں کر سکیں۔ اس سے پھر آپ کی علمی قوت میں اضافہ ہوتا ہے اور ادب سمجھنے کی خرداد صلاحیتیں، یعنی جو اللہ نے آپ کو صلاحیتیں عطا کی ہوتی ہیں ان کو بروئے کار لے کے آتے ہیں، آپ اس کو استعمال کرتے ہیں تو ان کی صلاحیتوں میں مزید اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ لوگ آپ کی قابلیت سے واقف ہوں اور آپ اچھے انداز میں جواب لکھ کر اپنے ممتحن کو مطمئن کر سکیں، یعنی جو آپ کا پیپر لینے والا بندہ ہے، جو آپ کو پیپر چیک کرنے والا ہے، جو ٹیچر پڑھا رہا ہے، جب آپ کو اسے اچھے انداز سے بات کرنا آ جائے یا اس کے سوالوں کا جواب دینا آپ کو آ جائے گا یا سوالوں کا جواب لکھنا آ جائے گا تو پھر آپ اسے مطمئن کر لیتے ہیں اور وہ اچھے نمبر دینے پر آپ کو مجبور ہو جاتا ہے۔ اب ہم آگے جا کچھ ایسی عبارتیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، جو آپ کی درسی کتابوں سے نہیں لی جائیں گی، مختلف ہوں گی، مگر آپ کو اس سے بہت زیادہ فائدہ پہنچے گا، آپ کی علمی قوت میں اضافہ ہوگا، زیادہ صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا اور بہتر انداز میں آگے آپ اپنی بات کو سمجھا سکیں گے، لکھ سکیں گے۔ یعنی عبارت آپ کو پیپر میں آئے گی اور یہ کوسچن جو ہے وہ بورڈ میں 10 نمبر کا آپ کو آتا ہے۔ اسی طرح ایک عبارت دی جائے گی، اس میں سے اس کے اندر اس کے عبارت کے سوال موجود، اس کے سوال لکھے ہوں گے، اسی کے اندر اس کے جواب لکھے ہوتے ہیں۔ سوال آپ کو لکھ کے دیے جائیں گے اور اس میں سے آپ نے جواب تلاش کر کے خود لکھنے ہوتے ہیں۔ تو پہلی تفہیم بات آپ کی آتی ہے جو کہ موسٹ امپورٹنٹ ہے، کئی مرتبہ یہ بورڈ کے پیپر میں آ چکی ہوئی ہے۔ تو پہلی آپ کی تفہیم بات جو ہے وہ آپ کی بک کا پیج نمبر 110 ہے، وہاں پر موجود ہے۔ پنجاب کی حد ان دنوں غزنی تک پھیلی ہوئی تھی۔ راجہ یہاں کا جپال تھا،
جب مسلمانوں کے قدم آگے بڑھتے معلوم ہوئے تو اس نے غزنی پر ایک باری فوج سے چڑھائی کی، چنانچہ رفتن ملتان پر جا کر ڈیر ڈال دیے اور پشاور سے کابل تک برابر لشکر پھیلا دیا۔ ادھر سے سبکتگین بھی نکلا، چنانچہ دونوں فوجیں آمنے سامنے پڑی تھیں، ایک دوسرے کی پیدستی کی منتظر تھیں۔ رفتن آسمان سے گولے پڑنے لگے۔ اسی وقت جب فوجیں آمنے سامنے ہوئی تو اسی وقت جو ہے آسمان سے اچانک جو ہے برف باری شروع ہو جاتی ہے، یعنی بے موسم برف گرنی شروع ہو گئی۔ وہ لوگ تو برف کے کیڑے تھے، انہیں خبر بھی نہ ہوئی۔ ہندوستانی بیچارے اپنے لحاف اور رضائیاں ڈھونڈنے لگے، مگر وہاں رضائی کا گزارا کہاں، سینکڑوں اکڑ کر مار گئے، ہزاروں کے ہاتھ پاؤں رہ گئے، جو بچے ان کے پسان جاتے رہے، ان کے مکمل طور پہ ہوش و حواس اپنے کھو چکے ہوئے تھے وہ۔ تو پہلا آپ کا سوال ہے، پنجاب کی حد غزنی تک پھیلی ہوئی تھی کس زمانے میں؟ تو اس کا جواب ہے پنجاب کی حد، پنجاب کی جو حدود تھی راجپال کے زمانے میں غزنی تک پھیلی ہوئی تھی، یعنی جو جپال تھا جب اس کا زمانہ تھا اس وقت پنجاب کی جو حدود تھی وہ غزنی تک پھیلی ہوئی تھی۔ جیپال کون تھا اور سبکتگین کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ کوسچن نمبر 2 ہے آپ کا، تو اس کا جواب ہے راجپال پنجاب کا راجہ تھا اور سبکتگین غزنی کا بادشاہ تھا۔ سوال نمبر 3 ہے آپ کا، غزنی کے لوگ وہ لوگ تو برف کے کیڑے تھے، کون برف میں رہنے کے عادی تھے؟ یعنی کہ وہ لوگ تو برف کے کیڑے تھے، کون برف میں رہنے کے عادی تھے؟ غزنی کے لوگ برف میں رہنے کے عادی تھے۔ سوال نمبر 5 ہے آپ کا، وہاں رضائی کا گزارا کیوں نہیں تھا؟ کیونکہ غزنی میں شدید برف باری شروع ہو گئی، اس لیے رضائی برف سے بچاؤ کے لیے کافی نہ تھی، یعنی شدید برف باری ہو رہی تھی جس کی وجہ سے رضائی جو تھی وہاں پر برف باری سے بچنے کے لیے کافی نہیں تھی۔ نیکسٹ کوسچن ہے آپ کا، جیپال اور سبکتگین میں جنگ کیوں نہ ہوئی؟ برف باری نے راجپال کی فوج کو بے بس کر دیا، ہزاروں لوگ برف باری کا شکار ہو گئے، باقی فوج کے حوصلے پست ہو گئے، وہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ جی تو یہ تھا بیٹا آج کا لیکچر نمبر آپ کا 6، جس میں آپ نے پہلی تفہیم عبارت ہے وہ پڑھی ہے۔ آپ لوگوں کا ہوم ورک جو ہے اس تفہیم عبارت کے شارٹ کوسچن جو ہیں وہ آپ نے اپنے نیٹ کے اوپر لکھنے ہیں۔ نیکسٹ لیکچر نمبر آپ کا 7 ہوگا جس میں ہم سیکنڈ تفہیم عبارت پڑھیں گے۔ نیکسٹ لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ۔